بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ان 3 نمازوں کو ادا کرنے کا معمول بنا لیں۔ جہاں آپ فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں وہیں ان نمازوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ان نمازوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان میں سے ایک نماز وہ ہے جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار فرماتے ہیں، اور تیسری نماز وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کو ادا کرنے کا معمول بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمارا یہ عمل ایسا پسند آئے کہ اللہ پورا سال ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے دیں، تو یہ 3 نمازیں بہت ضروری ہیں۔ معزز سامعین، وہ کون سی نمازیں ہیں اور ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نیت کیسے کریں، کتنی رکعت پڑھیں؟ سب سے پہلے نماز اشراق۔ اس نماز کو پڑھنے کا آپ رمضان المبارک میں معمول بنا لیں۔ یہ نماز کب پڑھیں؟ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس نماز کی 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی اشراق کی نماز کے بارے میں ذکر ہے، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ نماز اشراق کی فضیلت ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کریں۔ نیت بالکل دوسرے نمازوں کی نیت کے جیسے ہی کرنی ہے، جیسا کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز اشراق، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز چاشت، یعنی چاشت کی نماز، اس کے پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی نماز پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے چوتھائی حصہ شروع ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کے شروع ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتایا جائے تو آج کل کے تقریباً دن کے 10:30 بجے کا وقت مناسب رہتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اس نماز کی کتنی رکعت پڑھیں؟ تو آپ اس نماز کی 2 سے 12 رکعت تک اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ افضل یہی ہے کہ آپ 12 رکعت ہی پڑھیں۔ اس کی نیت کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی، اور اسی طرح نیت کر لیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ دل میں ارادہ کر کے بھی نیت کر سکتی ہیں۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ نوافل مستحب ہیں، باقی 2 رکعت کر کے، باقی جس طرح کسی بھی نماز کی رکعت پڑھی جاتی ہیں اسی طرح آپ انہی نمازوں کو پڑھیں گے۔ نمبر 3 پر آتی ہے صلاۃ الاوابین یا نماز اوابین۔ اس کے پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ یہ نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے۔
اس نماز میں 6 رکعات پڑھیں گے اور اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت احادیث سے واضح ہے۔ فرمایا اس شخص کو اللہ رب العالمین 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس میں بھی نیت کریں گے، 2 رکعات کر کے 6 رکعات پڑھیں گے، یعنی نیت کرتی ہوں صلاۃ الاوابین کی یا 2 رکعات نوافل اوابین کی نیت کر رہا ہوں، یہ ارادہ ہی کافی ہے، اور 2 رکعات کر کے 6 رکعات پڑھ لیں گے۔ جہاں تک بات آتی ہے صورتوں کی، تو ان نمازوں میں بھی باقی نمازوں کی طرح ہی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔